نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 253 اور اس آیت مبارکہ سے تیسرے سپارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ البقرہ، اور الحمدللہ ہم نے 2 سپارے ختم کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے تلک الرسل۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تلک یہ اسم اشارہ ہے، لیکن یہ مؤنث کا اسم اشارہ ہے۔ تو یہاں پر اس اسم اشارہ کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ ہے الرسل، اور الرسل جو ہے رسول کی جمع مکسر ہے، اگرچہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، لیکن نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ اس میں آپ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہے تلک۔ تو تلک کا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ الرسل رسول کی جمع مکسر ہے، اور یہاں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بدل ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس میں اشارہ تلکا ہے وہ مبدل من ہوا ہے۔ تو یہ بدل ہے، مرفوع ہے، چونکہ بدل آپ کو پتہ ہے کہ توابع میں سے ہے، 4 توابع ہوتے ہیں، اس میں ایک بدل بھی ہے۔ تو بدل اپنے مبدل منہ کے مطابق ہوتا ہے اعراب میں۔ تو چونکہ تلکا کی جو پوزیشن بنتی ہے وہ رفع حالت ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی نشانی اس کے آخر میں ضمہ ہے، پیش ہے لام کے اوپر۔ فضلنا یہ فعل ماضی ہے، فضل یفضل تفضیل، یہ باب تفعیل میں سے ہے، اور سکون کے اوپر مبنی ہے، یعنی لام اب دیکھیں ساکن ہے، چونکہ اس کے ساتھ جو ضمیر نا ہے، جس کو نا الفاعلین کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ضمیر ہے یہ متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع، چونکہ یہ فاعل ہے، اور یہ پورا جو جملہ بنا نا فضلنا، اس میں فعل ہے، فاعل ہے، تو یہ جملہ محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، تلکا کی خبر ہے۔ بعضهم ضاد کے اوپر زبر ہے، کیوں؟ فتحہ ہے نا، اس لیے کہ یہاں پہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، سکون پہ مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح اعلیٰ ہے، یہ حرف جر ہے، بعضن ضاد کے نیچے آپ کو کسرہ کی تنوین نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ مجرور ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ رسول، تلک الرسل، وہ پیغمبر، وہ رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض ان میں کچھ کو کچھ پر، یعنی بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم، من حرف جر ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، تو یہ جار اور مجرور سے ایک شبہ جملہ بنا۔ یہ جو شبہ جملہ ہے یہ محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ خبر مقدم ہے، اس کی مبتدا بعد میں آئے گی۔
من اسم موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور اس کا محل کیا بنتا ہے، اس کی پوزیشن کیا بنتی ہے جملے میں؟ مبتدا مؤخر کی۔ آپ کو پتا ہے نا، مبتدا عمومی طور پہ جملے کے شروع میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ترتیب بدلی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ منہم ایک شبہ جملہ ہے جو خبر مقدم ہے، اس کی مبتدا من ہے، اس لیے ہم اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے۔ کلمہ یہ فعل ماض ہے، مبنی فتح پہ ہے، اور اس کے اندر فاعل ایک ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا۔ تو ہوا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ یہ اسم الجلالہ ہے، فاعل، اور مرفوع ہے، ہاں پہ پیش آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے نا کلم اللہ، یہ صلۃ الموصول ہے، اور جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لا محل لہا من الاعراب۔ منہم ان میں سے، یعنی رسولوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، من کلم اللہ، کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ کلمہ یکلم التکلیم، یہ بھی باب تفعیل میں سے ہے۔ ورفع، واو عطف کی، رفع فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور اس کے اندر بھی فاعل ایک ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے، اور اس کی تقدیر ہے ہوا۔ ورفع بعضهم، پھر یہاں پہ دیکھیں ضاد کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، مضاف بھی ہے، اور ہم ایک ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہے۔ ورفع بعضهم درجات، درجتن کی جمع مؤنث سالم کیا ہوگی؟ درجاتن، درجاتن۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جمع مؤنث سالم جب منصوب ہو یا مجرور ہو، دونوں حالتوں میں اس کے نیچے زیر آتی ہے، کسرہ۔ تو یہ دوسرا مفعول بھی، یہ ہم کہیں گے مفعول بھی ثان، جو کہ منصوب ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ نصب کی کسرہ ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اور ان میں سے بعضوں کے درجات اللہ نے بلند کیے۔ وَآتِنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَآتَیْنَا، تو اس میں جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ آتا یؤتی ایتا، یہ بہت دفعہ گزرا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ باب افعال میں سے ہے۔ اتا یاتی اس کا ثلاثی مجرد ہے، تو یہ جب باب افعال میں جائے گا تو بنے گا آتا یؤتی۔ ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پہ آتینا فی الماضی ہے، سکون پہ مبنی ہے، اور نا جو کہ نا الفاعلین ہے، یہ ایک ضمیر ہے متصل ہے، سکون پہ مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ اب دیکھیں جو عیسیٰ ہے یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اس کے نصب کی علامت کہاں پہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے،
اور الف مکسورہ پہ کسی حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ للتعذر۔ اب ابن دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے، چونکہ یہ صفت بن رہی ہے عیسیٰ کی، اور صفت موصوف بھی ان 4 توابع میں سے ایک ہے، جیسے میں نے بدل اور مبدل منہ کے بارے میں کہا تھا کہ جن کی اعرابی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ عیسیٰ جو ہے وہ مفعول بہی ہے منصوب، تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی منصوب ہے، اور اس کی علامت اس کے اوپر آنے والا فتحہ ہے، نون کے اوپر زبر، اور یہ مضاف بھی ہے۔ مریم یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو ذہن میں تو یہی سوال آتا ہے کہ یہ میم کے اوپر زبر کیوں ہے، زیر ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے چونکہ مریم یہ ممنوع من الصرف ہے، ممنوع من الصرف کے نیچے زیر نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو اس کے الگ رولز ہیں، نارمل حالت میں اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ البیناتی، بینتن کی جمع مؤنث ہے، تو یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ثانی ہے، مفعول بھی ثان۔ پہلا کون سا تھا؟ عیسیٰ۔ البیناتی یہ دوسرا مفعول بھی ہے، منصوب کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ۔ کیوں کسرہ کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وآتینا، اور ہم نے دیا حضرت عیسیٰ کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، البیناتی واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ واو یہاں پہ عطف کی ہے، اید یؤید تأیید اس کا مصدر ہے، مؤید اس کا اسم فاعل ہے، اور مؤید اس کا اسم مفعول ہے، یہ باب تفعیل میں سے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اید یؤید کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ کرنا۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی۔ ایدنا یہ فعل ماضی ہے، سکون پہ مبنی ہے، دال کے اوپر دیکھیں آپ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ساکن ہے، اور نہ جو ہے یہ ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل۔ ہو ضمیر متصل ہے، یہ بھی مبنی ہے، محلن منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول بہی ہے، اور ہم نے اس کی مدد کی بے روح القدس، با حرف جر ہے، روح اس میں مجرور ہے، ہا کے نیچے دیکھیں زیر مضاف بھی ہے، اور القدس مضاف الیہ ہے مجرور، سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اس میں واو حرف استئناف ہے، اور لو کو ہم کہیں گے کہ حرف شرط، یہ سکون پہ مبنی ہے۔ شاء یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے فتح پہ، حمزہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ فعل شرط ہے، اور اللہ اسم الجلالہ ہے، فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ ما حرف نفی ہے، مقتتل، ما کیا ہے؟ حرف نفی، اور اقتتل یقتتل
یہ باب افتعال میں سے ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے قتل، اقتتل یعنی افتعل، فعل ماضی ہے۔ الذین یہ اس میں موصول ہے، فتح پہ مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے فاعل۔ من حرف جر ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ بعدہم بعد اسم ظرفی مجرور ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو شبہ جملہ بنا، یہ شبہ جملہ صلۃ الموصول ہے الذین کا۔ من حرف جر ہے، بعد اسم ظرفی ہے مجرور، ما کو کہیں گے حرف مصدری، جاءتہم جاءت یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں حرف تانیث، تا تانیث۔ اور یہ ہم جو ہے، ہم اس کو دیکھیں، یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ تو ویسے تو یہ ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پیش ہے منعا لالتقاء الساکنین۔ یہ بہت دفعہ گزرا ہے کیونکہ اس کے بعد کا جو کلمہ ہے البینات، اس کا جو شروع کا حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل اپنے پچھلے حرف کو جو کہ میم ہے اپنے اگلے حرف جو کہ لام ہے اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو پچھلا حرف بھی ساکن تھا، اس کا اگلا حرف بھی ساکن ہے، دو ساکن ہوئے، ان کو ملانے کے لیے پھر میم کے اوپر پیش لگانی پڑی۔ تو البینات بینۃ کی جمع مؤنث سالم، یہ فاعل ہے اس لیے تا کے اوپر پیش ہے، اور یہ جو مصدر معول بنا ما جاءتہم، یہ محلاً مجرور ہوا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے بعد کا۔ اب مطلب کیا ہوا، یہاں سے دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی۔ ولیکن اس میں واو حرف عطف ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں حرف استدراک، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، یہ ہوتا ساکن ہے لیکن اس کے نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے تو یہ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی، منعا لالتقاء الساکنین۔ اختلفوا یہ باب افتعال ہے، اختلف یختلف، خلف یخلف اس کا ثلاثی مجرد ہے، باب افتعال میں جاتا ہے تو اختلف بنتا ہے۔ یہاں پہ اختلف فعل ماضی ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، فا کے اوپر پیش ہے، اور اس کے آگے جو واو ہے یہ ہے واو الجماعہ، اور الف فارقہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو واو الجماعہ ہے یہ کس کی نمائندگی کرتی ہے؟ فاعل کی، اس لیے محلاً مرفوع ہے۔ ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، وہ مختلف ہو گئے، بٹ گئے۔ فمنہم اس میں فا عطف کی ہے، من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، محلاً مجرور ہے، تو یہ ایک شبہ جملہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ خبر مقدم ہے۔ من
اسم موصول ہے اور اس کا محل بھی رفع کا ہے چونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ آمنا، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے امینہ، تو جب یہ باب افعال میں جاتا ہے تو دو حمزہ ہونے کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے آمنا یؤمنو، اس کا مصدر کیا ہے ایمان، اور اس کا اسم فاعل کیا ہے مؤمن، یہ فعل ماضی ہے، فتح پہ مبنی ہے، فاعل اس کے اندر ایک ضمیر ہے مستتر اور اس کی تقدیر ہے ہوا۔ فمنہم من آمن، ان میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، تو واو عطف کی ہے، منہم کے اعراب ویسے ہی ہیں جیسے پچھلے منہم کے تھے، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، من اسم موصول ہے، فی محل رفع ہے چونکہ مبتدا مؤخر ہے، کفر فعل ماضی ہے، فتح پہ مبنی ہے، اور اس کے اندر بھی فاعل ایک ضمیر ہے مستتر جس کی تقدیر ہے ہوا، اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اس کے اعراب بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے گزرے ہیں، یعنی واو حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے، شاء فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما یہ حرف نفی ہے، اقتتلوا، اقتتلوا جیسے پہلے تھا مقتتل، اسی طرح اقتتلوا یہاں پہ جمع ہے باب افتعال میں سے، اور فعل ماضی ہے، واو وہی ایک ضمیر ہے متصل محلاً مرفوع فاعل، اور الف الف الفارقہ، مقتتلوا تو آپس میں نہ جھگڑتے، اگر اللہ چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے، ولیکن اللہ، اس میں واو کیا ہے حرف عطف ہے، لیکن یہ حرف استدراک و نصب، پہلا جو گزرا ہے لیکن جس میں نون مشدد نہیں تھا وہ صرف حرف استدراک تھا، اور جب اس میں یہ تشدید آتی ہے نون کے اوپر تو یہ انا و اخواتہا میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو حرف استدراک و نصب کہتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے کلمے کو یہ نصب دیتا ہے جو کہ اس کا اسم کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ ہے نا تو اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی کیونکہ یہ لکنہ کا اسم ہے منصوب۔ یفعلو، یہ فعل مضارع ہے مرفوع اور رفع کی نشانی پیش ہے لام کے اوپر، اس میں فاعل ایک ضمیر ہے مستتر جس کی تقدیر ہوا ہے، اور یہ پورا جملہ ہے یفعلو، یہ محلاً مرفوع ہوگا لکنہ کی خبر بنے گا، ولیکن اللہ یفعلو، اور لیکن اللہ کرتا ہے، ما اس میں موصول ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے، یریدو فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ الظاہرہ، اور اس کے اندر فاعل ایک ضمیر ہے مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ جملہ ہے صلۃ الموصول، اور اللہ چاہتا ہے ما یریدو جو وہ کرتا ہے، تو یریدو کا جو ماضی ہے وہ ارادہ ہے، یہ بھی باب افعال میں سے، اراد یریدو، مرید اس کا اسم فاعل ہے، مراد اس کا اسم مفعول ہے، اور ارادہ اس کا مصدر ہے۔ یہ اس کے اعراب تھے، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی اور بعضوں کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو
واضح معجزے دیے تھے اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی تھی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے وہ آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس صاف حکم پہنچ چکے تھے، لیکن ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کے مفہوم پہ غور کیجئے۔ یہ آیت مبارکہ غور کیجئے کہ نبوت، رسالت اور امتوں کی تاریخ کے بارے میں ایک جامع اصول بیان کرتی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء برحق ہیں، ان کے درجات ایک جیسے نہیں، واضح ہدایت کے باوجود انسان اختلاف کرتا ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہی سب کچھ واقع ہوتا ہے۔ تو یہ آیت گویا نبوت کے باب کا خلاصہ ہے اور انسانی تاریخ کے ایک مستقل مزاج کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ اب انبیاء کے درمیان فضیلت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی سب رسول سچے اور محترم ہیں، مگر ان کے مقامات، ذمہ داریاں اور معجزات مختلف ہیں۔ فضیلت کی چند جہات ہیں، بعض کو مستقل شریعت دی گئی، بعض کو کلام الہی کا خصوصی شرف عطا ہوا، بعض کو عظیم معجزات عطا ہوئے، بعض کو اولو العزم کا مقام ملا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور روح القدس کی تائید ملی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا مقام اور قرآن جیسا ابدی معجزہ عطا ہوا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ فضیلت کا مطلب کسی نبی کی تنقیص نہیں، بلکہ منصب اور ذمہ داری کی نوعیت کا فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، یہاں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بطور اشارہ ہے، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ شرف ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مخصوص قرب عطا فرماتا ہے، لیکن یہ قرب بھی اللہ کی عطا ہے، ذاتی کمال نہیں۔ پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ جملہ جامع ہے، مفسرین کے مطابق اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بہت سی جہات ہیں۔ آپ کا خاتم النبیین ہونا، پوری انسانیت کے لیے رسول ہونا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، معراج کا شرف اور قرآن جیسا دائمی معجزہ۔ تو یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی تمہید بھی ہے، کیونکہ درجات کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو روح القدس سے مراد جیسا کہ میں نے کہا کہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا، آپ نے گہوارے میں کلام کیا، یہ سب اللہ کی عطا سے دیا گیا۔ یہاں نصارہ کے غلو کی تردید بھی ہے کہ معجزہ الوہیت کی دلیل نہیں،
واضح دلائل کے بعد اختلاف کیوں ہوگا؟ آیت کا اگلا حصہ نہایت اہم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی انبیاء کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا حالانکہ دلائل واضح تھے۔ اختلاف کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ حسد ہے، اقتدار کی خواہش ہے، اب جو ہے دنیا طلبی ہے، مفہوم پہ نصوص کی تعویل ہے۔ یہ انسانی فطرت کا امتحانی پہلو ہے۔ ہدایت آ جاتی ہے مگر قبول کرنا انسان کا اختیار ہے۔ مشیت الہی اور انسانی اختیار۔ آیت میں 2 بار فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں ایک اہم عقیدتی نقطہ ہے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اس پر ایمان لے آئے، وہ انسان کو اختیار دیتا ہے، مگر سب کچھ اللہ کی علم اور مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ نہ جبر ہے نہ مکمل تفویض، بلکہ اختیار بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو آج کل کے دور کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں چند عملی پیغامات دیتی ہے کہ تمام انبیاء کا احترام ایمان کا حصہ ہے، درجات کا فرق تسلیم کرنا چاہیے، اختلاف کا سبب اکثر حق کی کمی نہیں نیت کی خرابی ہوتی ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد اختلاف سب سے خطرناک ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات پر بھی یہ آیت روشنی ڈالتی ہے۔ قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، پھر بھی نزاع ہے، جھگڑا ہے، مسئلہ دل کا ہے، دلیل کا نہیں۔ تو اگر تو علمی اختلاف ہے تو وہ باعث رحمت ہے، لیکن اگر اختلاف کی وجہ نیت کی خرابی ہے، دنیا طلبی ہے، شہرت ہے، تو پھر وہ اختلاف ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ نبوت، رسالت، اختلاف امت اور مشیت الہی کے اصول کو ایک ہی جگہ سمیٹ دیتی ہے۔ سب رسول سچے ہیں، ان کی درجات مختلف ہیں۔ معجزہ الوہیت کی دلیل نہیں، اختلاف انسان کی آزمائش، اللہ کی مشیت غالب ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اعتدال، عقیدے کی درستگی اور اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔